آپ ادا کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے. ایسے کئی لوگ آتے ہیں، جیسے میں نے کہا مسکین ہیں، لوگ ہیں کہ بھائی بیمار تھے، یہ تھا وہ تھا، تو ہم نے کسی سے قرض اٹھایا ہوا ہے، راشن کے لیے قرض اٹھایا ہوا ہے، تنخواہ نہیں مل رہی تھی، مزدوری نہیں لگ رہی تھی، گھر کا تو مسئلہ تھا، دودھ دیتے تھے بچوں کے لیے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، میرے 20,000 روپے قرضہ ہے، میرا 30,000 روپے قرضہ ہے. اگر تو وہ بندہ جینون ہے اور واقعی اس قابل ہے کہ اس نے وہ قرضہ کسی معصیت گناہ کے لیے نہ لیا ہو، بچی کی شادی تھی، مہندی کی دعوت کرنی تھی، تو لہٰذا میں نے قرضہ لیا ہوا لاکھ روپے، کیمرہ مین بھی آ رہا ہے، ڈھولکی بھی ہو رہی ہے، بیاہی فاشی بھی ہو رہی ہے، مس گیدرنگ بھی ہو رہی ہے، اور جناب میں نے بچی کی شادی کے لیے قرضہ لیا تھا، میں ادا نہیں کر سکتا، سوری. یہ ادھر سے نہیں جائے گا، معصیت کے لیے نہ ہو. اسی طرح کوئی شخص بینک سے اس نے قرضہ لے لیا، سود پہ لے لیا، تو اس کا سودی قرضہ آپ صرف ایک صورت میں اتار سکتے ہیں کہ اگر وہ پھنس جائے، اور وہ یہ کہ وہ سچی توبہ کرے اور کہے کہ میں انشاءاللہ آئندہ اس کام میں نہیں پڑوں گا، آئندہ میں سود پہ کام نہیں کروں گا، میں نے توبہ کیا اللہ سے، اللہ بس میرا یہ بوجھ اتروا دے، آئندہ کبھی میں سود پہ نہیں جاؤں گا. ایسے شخص کا آپ قرضہ اتار سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے. لیکن وہ ہیبیچول ہے کہ وہ پھر سود پہ لے گا، پھر سود پہ لے گا، پھر سود پہ لے گا، تو ایسے نہیں. اسی لیے دیکھیں، یہ زکوٰۃ بھی نماز کی طرح، حج کی طرح، روزے کی طرح، عقیدے کی طرح رکن اسلام ہے. نماز میں ہم کتنے حساس ہوتے ہیں، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، پاؤں ملانے نہیں ملانے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، آمین بولنا ہے، لڑنے لگتے ہیں، مرنے لگتے ہیں بھائی، مسجدوں میں نہیں جاتے ایک دوسرے کی. تو جس طرح وہ رکن اسلام ہے، یہ بھی رکن اسلام ہے. جس طرح اللہ نے اس کا حکم دیا واقیم الصلاۃ، ساتھ حکم دیا وآتوا الزکاۃ. جس طرح اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے قتال کروں، جنگ کروں، جب تک کہ وہ نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں. تو دونوں چیزوں کا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی بہت چھانک پٹاک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ اگر نہیں دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ یہ بچھو و سانپ بن کے قیامت والے دن جہنم میں ہمیں ڈسیں گے، اور وہ کہیں گے انا مالوکا انا کنزوکا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے. اور اگر غلط ادا کر دی تو ادا ہی نہیں ہوئی. کوئی ایک رکعت نماز میں 2 رکوع کرتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیے گا تو کیا ہوگا؟ نماز فاسد ہو جائے گی. زکوٰۃ آپ غلط ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب آپ کہیں جی مجھے پتہ نہیں تھا، یار آپ کو ساری دنیا کے حالات پتہ تھا، پاکستان کے وزیر اعظم کون بننا چاہیے آپ کو پتہ تھا، سیاست میں کیا ہونا چاہیے آپ کو پتہ تھا. یار آپ بنیادی اسلام، جس پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ایک مسلمان کی بنیاد ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ. تو پتہ کریں، فقہ الزکوٰۃ سمجھیں، فقہ الزکوٰۃ سیکھیں، یہ ضروری ہے. یہ علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور یہ تو بنیادی چیز ہے جو ہمیں ہر کسی کو آنی چاہیے. بہرحال اس کے بعد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. متقدمین علماء فقہا کے نزدیک فی سبیل اللہ صرف اور صرف جہاد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جہاں جہاد قتال فی سبیل اللہ ہو رہا ہو. لیکن جو متأخرین ہیں، یعنی بعد میں آنے والے علماء فقہا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی دعوت ہو رہی ہو، اللہ کے دین کی سربلندی ہو رہی ہو، اس پہ بھی آپ زکوٰۃ اور فی سبیل اللہ کے مصرف میں وہ آ جاتا ہے. اس لیے اگر آج بھی آپ جا کے سعودی علماء سے پوچھیں یا عرب علماء سے پوچھیں تو وہ آپ سے کہیں گے کہ جی آپ مدرسے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے سارے مدرسے کا نظام گورنمنٹ کنٹرول ہے، وہ اسپانسر کرتی ہے، تو فرد کو دینے کی وہاں ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں چونکہ گورنمنٹ اسپانسرڈ نہیں ہے ساری چیزیں، مدرسے والوں کو خود ہی اپنی سب چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے، ساری چیزیں انتظام کرنے پڑتے ہیں، ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا، تو وہ لوگوں سے آ کے کہتے ہیں جی اپنی زکوٰۃ ہمارے مدرسے کے لیے دے دیجیے. اور ہمارے علماء فقہا اس کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ جی آپ مدارس کو فی سبیل اللہ کی مد میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ
دلائل لیتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات سے جو مکی صورتوں میں ہیں، جو مکی صورتیں ہیں اور جن میں جہاد کا لفظ استعمال ہو. مثال سورہ حج، وجاہدوا باموالہم یا وجاہدہم بھی جہادا کبیرا. تو یہ سب جو آیات ہیں یہ مکی صورتوں میں ہیں. مکی صورتوں میں جہاد کا حکم آ رہا ہے، اس وقت تو زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا، کیونکہ زکوٰۃ کا حکم تو یا تو 2 یا 4 ہجری مع اختلاف، کہیں اختلاف ہے، کہیں جو ہے وہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ 2 ہجری میں نازل ہوا اس کا حکم، کچھ کا ہے کہ 8 ہجری میں ہوا. اس سے پہلے مکی دور میں زکوٰۃ کی ترغیب بھی تھی، لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتے بھی تھے، لیکن فرض اور معین نہیں تھا، ایسا اسٹرکچر نہیں تھا اس کا. بس لوگ زکوٰۃ اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے تھے دو دو دو. لیکن 2 یا 4 ہجری میں جب یہ پورا اسٹرکچرڈ سسٹم اللہ تعالیٰ نے اتارا کہ زکوٰۃ کیسے جائے گی، کس کو جائے گی، کیا شرائط ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، تو اب یہ پورا اسٹرکچرڈ ایک سسٹم ہو گیا. تو فی سبیل اللہ کی جو مد ہے، اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مدارس میں بھی خرچ کی جاتی ہے، کیونکہ ان مدارس کے ذریعے اللہ کے دین کی دعوت دی جاتی ہے. اور پھر 8 وابن السبیل، راستے کے مسافر، اس سے مراد ہے وہ مسافر جو بیچارہ پھنس گیا ہو، جس کے پاس کوئی رابطہ نہ ہو، کسی طریقے سے مال ارینج نہ کر سکتا ہو، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، وہ مسافر. آج ویسے ایسے مسافر ملنا بہت محال ہے، مشکل ہے، جو جینون یہ والے مسافر ہوں، کیونکہ آج آپ کے پاس کارڈز بھی ہیں، ڈیبٹ کریڈٹ کارڈز بھی ہیں، آج آپ کے پاس موبائل فون سروسز بھی ہیں، آج آپ کہیں بھی ہوں. یعنی اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جو اپنے علاقے میں لکھ پتی کروڑ پتی ہو، لیکن دوسرے علاقے میں آ کے پھنس گیا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، اب تو بینک ٹرانسفر ہو سکتا ہے. ٹکٹ آپ بیٹھے ہیں کراچی میں اور ملتان سے کوئی بھی آپ کا ٹکٹ بک کرا کے آپ کو واٹس ایپ کر سکتا ہے، لو بھائی میں نے تمہارا ٹکٹ بک کرا دیا، تم ایئرپورٹ آؤ اور چلے جاؤ. اب ایسے مسافر ملنا بہت مشکل ہے، واللہ عالم کہ جو واقعی اس ڈیفینیشن پہ پورے اترتے ہوں. ورنہ آپ کو یہ مسافر آج بھی جگہ جگہ ملتے ہیں، خاص طور پہ حرم میں بہت ملتے ہیں، حرم میں بہت ملتے ہیں، طواف میں، سعی میں، مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں، ادھر ادھر بہت ملتے ہیں کہ میرا پرس کھو گیا، میرا ٹکٹ گر گیا، میرا وہ کوئی لے گیا، میں نے یہاں سامان رکھا تھا. تو ایک دفعہ تو مجھے کراچی کا کوئی فقیر مل گیا وہاں پہ مانگنے، وہاں پہ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہا ہو؟ حرم میں بیٹھا ہوا ہے وہاں بھی لگا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی کیا کر رہا تم یہاں پہ؟ وہی پہچان گیا مجھے. 6 نمبر ہے غارمین، قرض، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوں، جن کے اوپر قرض ہو جو وہ ادا نہ کر سکتے ہوں، اس قابل نہ ہوں کہ وہ ادا کر سکیں. دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، مسافر جنہیں کہتے ہیں. اب جن اموال پر زکوٰۃ واجب ہے، نمبر 1 سونا چاندی اور نقد رقم، تجارتی اموال، مویشی، زمین سے حاصل شدہ اشیاء جیسے کھیت پھل معدنیات وغیرہ، اور متفرق اشیاء پر زکوٰۃ. جی صاحب نصاب بھی ہو وہ اس کو دی جائے گی، کیونکہ اب وہ وہاں جاب کر رہے ہیں نا. صاحب نصاب ہے، اکاؤنٹنٹ ہے. اب عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ایدھی بہت بڑا ادارہ ہے، اسی طرح اور بھی کئی بہت بڑے بڑے ادارے ہیں. ان کا کوئی چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے، ان کا کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، ان کا کوئی مارکیٹنگ کا مینیجر ہے، وہ مینیجر ہے، وہ ظاہری بات ہے مارکیٹنگ کر رہے ہیں، سسٹم کو سنبھال رہے ہیں، تو زکوٰۃ آ رہی ہے نا. ویسے تو کئی ادارے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ اپنی امپلائیز کی جو زکوٰۃ ہے نا اس کے لیے وہ صدقہ بھی کلیکٹ کرتے ہیں، اکثر اس میں سے پے نہیں کرتے. جو اچھے ادارے ہیں نا وہ ادھر بھی مجھے عالمگیر کا پتہ ہے، وہ لوگ تو یہ اپنی سیلریز اپنے صدقات کے اکاؤنٹ سے پے کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے اکاؤنٹ سے پے نہیں کرتے.
کیونکہ وہ صدقات بھی لیتے ہیں لوگوں سے، لوگ صدقات بھی دیتے ہیں، انہوں نے سسٹم بنائے ہوئے. مثال طور پہ عالمگیر کی بتا رہا ہوں اس لیے کہ میں ان کے ٹرسٹیز میں سے ہوں، تو مجھے اس لیے معلوم ہے کہ انہوں نے ایک اپنے وقف بنائے ہوئے، انہوں نے جو ہے وہ احرام عالمگیر احرام ہاؤس بنایا ہوا ہے. اب اس عالمگیر احرام ہاؤس سے اچھی خاصی الحمدللہ کمائی ہوتی ہے، آمدنی ہوتی ہے، وہ پیسے ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں. زکوٰۃ نہیں لے رہے، یہ اپنی تنخواہ لیتے ہیں وہاں پر. یہ زکوٰۃ نہیں لیتے، یہ تنخواہ لیتے ہیں، اپنا معاوضہ لیتے ہیں وہاں پر. جی زکوٰۃ کا مثال کے طور پہ عالمگیر کی طرف سے ایک بندہ نکلا اور اس نے 25 گھروں میں دروازہ کٹکھٹایا اور ان سے کہا جی زکوٰۃ دینے ہیں، اگر آپ نے کوئی زکوٰۃ دینی ہے دے دیں. ٹوٹل وہ شام میں زکوٰۃ 1 لاکھ روپے جمع کر کے لایا، یا ایک مہینے میں 1 لاکھ روپے جمع کر کے. عالمگیر نے اس کو 25,000 روپے کی سیلری پہ رکھا ہوا ہے، تو وہ 25,000 کی سیلری اس زکوٰۃ کے اکاؤنٹ سے ہی دی جا سکتی ہے اس کو، کیونکہ وہ عاملین علیہ ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جو رمضانوں میں آپ کے یہاں پورے پاکستان سے کراچی میں سفیر آتے ہیں مدارس کے چندہ جمع کرنے، آپ نے دیکھے ہیں نا، ان کو اسی میں سے کمیشن یا پرسنٹیج ملتی ہے. ہاں یہ جو مستحق ہے نا زکوٰۃ کا، وہ فقراء مساکین میں ایسا آتا ہے، وہ عاملین میں نہیں آتا. ہاں وہ نہیں لیتا، ادارہ اس کو دیتا ہے. تو اپنے پاس جو اس کا ادارے کے پاس فنڈ ہے اس میں سے ہی دے گا نا. جی زکوٰۃ فنڈ میں سے دے گا، ادارہ اس کو سیلری دے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا. دیکھیں اگر آپ نے مجھے زکوٰۃ دی نا، آپ نے مجھے زکوٰۃ دی، میں زکوٰۃ کا ضرورت مند ہوں، اب میں اس کا مالک ہو گیا. کل اگر میں آپ کو اپنے گھر بلا کے کھانا کھلاتا ہوں تو آپ زکوٰۃ سے کھانا نہیں کھا رہے ہیں، وہ میرا مال ہے، آپ کا مال نہیں ہے. آپ سے مال کی ملکیت ٹرانسفر ہو کے میری ہو گئی ہے، آپ کی نہیں ہے وہ ملکیت. اپنے مال کو کسی کو دے دینا زکوٰۃ کے طور پہ ملکیت بھی ٹرانسفر ہوگی نا. اسی لیے اگر آپ نے مثال کے طور پہ کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ قرض نہیں دے پا رہا، تو آپ نے کہا چل یار میں نے تیرا قرض زکوٰۃ میں لکھ لیا، ایسے نہیں ہوتا بھائی. وہ آپ کا قرض مر گیا، نقصان ہوا ہے آپ کو، وہ زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی. کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے 2 شرطیں بھی ضروری ہیں. سب سے پہلے زکوٰۃ دینے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، دل میں نیت، بولنا نہیں ہے منہ قبلے کی طرف میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، دل میں نیت ہونی چاہیے کہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ میں قرض نہیں دے رہا. بعد میں چینج نہیں ہوگی وہ. ایک بات کہ وہ زکوٰۃ کی نیت کرنی ضروری ہے مال دینے سے پہلے اگر زکوٰۃ کا مال ہے. اور نمبر 2 اگر آپ پھنس جائیں اپنے کسی زکوٰۃ اوقات میں تو بعد میں اب نیت کا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ جو آپ کا سوال تھا مولانا، وہ یہ ہے کہ جو عاملین ہیں جب وہ جو زکوٰۃ فنڈ جمع کر کے لاتے ہیں اس میں سے ان کو کچھ پیسہ دیا جاتا ہے، تو وہ عاملین کو تنخواہ دی جا رہی ہے، زکوٰۃ نہیں دی جا رہی. اس لیے اس عامل کا زکوٰۃ کا مستحق ہونا ضروری نہیں ہے، نمبر 1. ہاں وہ عامل مستحق بھی ہو سکتا ہے اپنی ذات کے اندر، وہ اس کی الگ کیٹیگری ہے جس میں وہ فقراء مساکین میں آئے گا. لیکن اس وقت جب وہ زکوٰۃ جمع کر کے لا رہا ہے اس ادارے کے لیے اور اس کو سیلری مل رہی ہے، وہ سیلری مل رہی ہے، زکوٰۃ نہیں مل رہی، وہ اس کی اجرت ہے. اب اس زکوٰۃ کے مال کو سنبھالنے کے لیے بھی تو بالکل اسی زکوٰۃ میں سے دے رہا ہے اور دے سکتا ہے، بالکل دے سکتا ہے. اسی لیے پھر عاملین علیہ کہاں جائے گا پھر یہ عاملین علیہ. جی جی آپ دے سکتے ہیں بالکل، کیونکہ وہ اجرت لے رہا ہے وہاں پہ. ہو سکتا ہے اس میں کوئی فقہی اختلاف و مسالک میں، بالکل. جی میری تحقیق کے میں نہیں دے سکتا اپنی زکوٰۃ کو، میں اپنی زکوٰۃ کو اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتا. جب میں نے وہ زکوٰۃ آپ کو دے دی. جی 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 بالکل صحیح ہے. لیکن اس ادارے کے انتظام چلانے کے لیے جو صرف زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے اور زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے ہے، وہ کیسے چلے گا؟ وہ کیسے چلے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عاملین علیہ کی
یہاں پہ کنڈیشن لگائی ہے یا مصرف بنایا، کیونکہ پھر اس مصرف کا کیا حال ہوگا، یہ مصرف کہاں استعمال ہوگا؟ جی جی مطلقاً ہے، مطلقاً ہے، یہ تو میں شور ہوں، مطلقاً ہے، مسلکی اختلاف ہو سکتا ہے کہ جی جی شیخ یہ صاحب تو مطلق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں لگائی قید، مقید نہیں کیا اس کو کسی چیز کے ساتھ. میری تحقیق یہی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو بتائیں انشاءاللہ میں موقف چینج کر لوں گا. میری تحقیق یہی ہے کہ عامل کے لیے کوئی قید نہیں ہے. عامل اس زکوٰۃ کے اس نظام کو سنبھالنے کے لیے اگر وہ ہے وہاں پر موجود ہے تو اس کی اجرت اس میں سے دی جا سکتی ہے، واللہ عالم. شیخ اچھا صاحب جی، جن اموال پر زکوٰۃ واجب ہے. شیخ صاحب جی یہ ایک سوال یہ تھا کہ اس میں مدارس آپ نے کہا کہ مدارس کو دے سکتے ہیں، تو یہ جو ہماری دنیاوی علوم کے ادارے ہیں اگر ان میں جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو ان کو بھی دی جا سکتی ہے یا ان کے لیے کوئی الگ کچھ اور انتظام ہوتا ہے؟ اگر آپ صرف ان طلبہ کے لیے دے رہے ہیں تو وہ طلبہ اگر مستحق زکوٰۃ ہیں تو آپ دے سکتے دے ہیں. سکتے ہیں. اگر آپ صرف ان طلبہ کے لیے دے رہے ہیں. ٹھیک. اگر آپ ادارے کے لیے دے رہے ہیں تو ادارہ جو ہے وہ آپ سے ادارے کے طور پہ بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، جو ہمارے بر صغیر کے علماء کا خاص موقف ہے کہ یہ مدارس کی ضروریات بھی فی سبیل اللہ کی مد میں آتی ہیں. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اموال زکوٰۃ کے اوپر. سونا چاندی اور نقد زکوٰۃ. سونے کا نصاب ہے 85 گرام، جو تقریباً 7.5 تولہ بنتا ہے. آج سونے کی میرے خیال ہے کہ قیمت ہے تقریباً 2,21,000 روپے تولہ، 2,20,000 روپے ہوگی ایسے کچھ، ایک اوپر نیچے کچھ چل رہا تھا، میں نے پڑھا تھا 3-4 دن پہلے. تو اس سے 7.5 تولہ کتنا بنا جناب؟ آپ کی اکاؤنٹنگ اچھی نہیں ہے، آپ اکاؤنٹس میں تو نہیں ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں؟ ہاں، بس صحیح کر لیں، آپ ڈاکٹر کو بھی وہ اکاؤنٹنگ کرنی پڑتی ہے. اب ہاں 1650 1650 تقریباً. اسی طرح جو چاندنی ہے اس کا نصاب ہے 595 گرام تقریباً. تو یہ آج چاندنی جو ہے نا، چاندنی کی کیا بنتا ہے اماؤنٹ، چاندنی کیا ہے تولہ؟ forex.pk پہ دیکھ لیں یا gold.pk پہ دیکھ لیں. اس پہ آتے ہیں. اچھا جی، اب ہم سونے چاندی کے کچھ مسائل ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی کیرٹ کا مسئلہ، تو یہ جو میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں 2,20,000 روپے، یہ 22 کیرٹ کے ہیں. 18 کیرٹ کا مارکیٹ میں الگ ریٹ آتا ہے، 20 کیرٹ کا الگ ریٹ آتا ہے، 24 کیرٹ کا الگ ریٹ آتا ہے. تو جتنا جس قسم کا آپ کے پاس سونا ہے نا اسی کا ریٹ آپ کو مل جائے گا. آپ اس ریٹ کو کیلکولیٹ کر لیں، اس ٹائپ آف سونے کو کیلکولیٹ کر لیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کر لیں. اگر 7.5 تولہ سے اوپر بنتا ہے تو پھر آپ نے 7.5 تولہ یا اس سے اوپر بنتا ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اسی طریقے سے یہ ایک بہت بڑا اختلاف ہے علماء میں کہ جی جو سونا اور چاندی کے زیورات خواتین پہنتی ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں، کیونکہ وہ سونا چاندی بھی ذاتی استعمال میں ہوتا ہے. مطلب جو بھی سونا چاندی کے زیورات ہوں گے اور جو ذاتی استعمال کے لیے ہوں گے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. وہ سونا چاندی کے زیورات نہیں جو آپ نے اپنی بچی کی شادی پہ دینے کے لیے 10 سال بعد کے لیے رکھے ہوئے ہوں، یا آپ نے رکھا ہوا ہے کہ میں اس کو بیچ کے کچھ کروں گی، وہ تو مال ہے آپ کا. وہ صرف زیورات جو آپ استعمال کرتے ہیں کہ میں نے یہ استعمال کرنے پہننے، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے. لیکن واللہ عالم راجح یہی لگتا ہے آج کل لوگوں کے حالات دیکھ کے کہ اس پر بھی زکوٰۃ دی جائے. ایسے تو کئی علماء کا خیال ہے کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں دونوں طرح کی روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہیں. اسی طرح کوئی بھی سونا یا چاندی ہوگا جو کاروبار کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے، مال کے لیے رکھا گیا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے. جتنے قیمتی پتھر ہیں، قیمتی پتھروں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ قیمتی پتھر آپ اپنے کاروبار کا، آپ ان کا کاروبار کرتے ہو اور وہ آپ کی مرچنڈائز بن جائے، آپ کا وہ اموال تجارت بن جائے.
کیا چیز؟ تو وہ آپ کا ایسٹ ہے نا، وہ تو مال ہے نا. ایک ہے وہ پتھر جو آپ کے زیورات میں لگے ہوئے ہیں، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے.